बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नाज़रीन, आज हमारा इमरजेंसी तौर पे आने का मकसद ये है कि आज अब अबनाए हरमस में जंग के बादल जो है वो बहुत गहरे होते जा रहे हैं। और आज 18 अप्रैल की सुबह अबनाए हरमस से आने वाली खबरों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इसलिए क्योंकि हम इस वक्त जो है अ, सवालिया जो है वो इस बात पे है कि 2026 जो है वो का बहरान जो है मिडल ईस्ट का एक इंतहाई एहसास और संगीन बहरान पैदा हो चुका है, जिसका बराह रास्त जो है पूरी दुनिया के पे असरात जो हो गए। आज की लाइव स्ट्रीम का असल मकसद जो है अहम नुकात को आवाम तक पहुँचाना है और आपको जो है वो हमने जो अपडेट जो दी। अ, ईरान की जानिब से आबनाए हरमस को बंद करने से जो चीन का रिएक्शन आया है, उसमें बीजिंग ने दोनों फ्रीकन से तहम्मुल का मुतालबा किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि बहरी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तेल की कीमतें जो है लंदन और न्यूयॉर्क की मार्केटों में ब्रेंट क्रूड जो है इस वक्त $100 फी बैरल से तजावज़ कर चुका है। पाकिस्तान की जो सरगर्मियाँ जो हैं शर डिप्लोमेसी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं कि इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन खबर ये है कि दफ्तर खारजा में एक हंगामी इजलास जारी है, जिसमें अमेरिकी और ईरानी सफीरों को मद्दऊ किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त फायर फाइटर का किरदार जो है अदा कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप का एक ट्वीट आया है, जिसमें सदर ट्रंप ने अभी चंद मिनट पहले एक बयान में कहा है कि अमन का रास्ता तेहरान से गुजरता है, लेकिन सिर्फ हमारी शराइत पर। आलमी मईशत का जो है वो आप ब्लैक होल जो है अपनाए हरमस की बंदिश के असरात जो हैं, तेल की कीमतों का बहरान जो है, अगर ये रास्ता सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद रहता है तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक ही दिन में 50 से 100 रुपए तक बढ़ सकती है। सप्लाई चेन की जो तबाही है सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कतर से आने वाली एलएनजी जो और सऊदी अरब से जाने वाली पेट्रोकेमिकल्स की तरसील भी रुक जाएगी। जापान, कोरिया और चीन जैसे ममालिक की सनतें मफलूज हो सकती हैं। ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल है। सदर ट्रंप के नाकाबंदी के पीछे असल मकासद जो है वो सियासी दबाव। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर इतनी मुआशी सख्ती की जाए कि वो खुद मुज़ाकरात के टेबल पर आ जाए, लेकिन क्या स्ट्रेटजी उल्टी पड़ रही है। खित्ते में अमेरिकी मौजूदगी जो है, अमेरिकी बहरिया का 5वां बेड़ा जो है, फिफ्थ फ्लीट जो है, इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अगर ईरान ने कोई बड़ी कार्रवाई की तो क्या अमेरिका बराह रास्त तेहरान पर हमला करेगा। पाकिस्तान का जो अमन फार्मूला है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस वक्त एक 3D फार्मूले पर काम कर रहा है। डी एस्केलेशन, फौरी तौर पर फायरिंग रुकवाना, बहरी जहाजों को रास्ता देना। डायलॉग जो है वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त जो लाइन जो है कायम करना है। डिप्लोमेसी एक ऐसा मुआशी पैकेज तैयार करना जिससे ईरान को रिलीफ मिले और अमेरिका की सिक्योरिटी के खदशात दूर हों। आला सतह की मुलाकातें अब ये भी इंकशाफ कर सकते हैं, और हम ये इंकशाफ आपको कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आला अस्करी सियासी क़यादत इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन के साथ मुसलसल जो है वो राब्ते में है। इलाकाई जो ताकतों का खामोश किरदार जो है, चीन का मफाद जो है, चीन इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद है क्योंकि इसका वन बेल्ट रोड जो है BRI मंसूबा इस इस्तेहकाम से जुड़ा है। बीजिंग ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी कीमत पर तवानाई की फराहमी में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमारात और ये ममालिक इस वक्त इंतजार करो देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इन्हें डर है कि अगर जंग छिड़ी तो इनकी तेल की तनसीबत पर भी हमले हो सकते हैं। मुस्तकबल का जो मंजरनामा हमें नजर आ रहा है, ये जंग या अजीम डील बदतरीन सूरत हाल अगर 48 आवर्स में कोई हल ना निकला तो खलीज फारस में एक बहुत बड़ा बहरी टकराव बहुत जरूरी हो चुका है। बेहतरीन सूरत हाल ये हो सकती है कि पाकिस्तान के जरिए एक सीज फायर तय पा जाए जो अगले 6 माह के लिए अमन की जमानत दे। आपसे ये सवाल है कि आपके ख्याल में क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या पाकिस्तान इसे रोक लेगा? आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम जो है वो
آپ کی رائے جو ہے وہ اس کو کر سکیں۔ تو اصل صورتحال یہ ہے کہ آج صبح ایرانی فورسز کی جانب سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کے اعلان اور وہاں ہونے والی حالیہ فائرنگ نے عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال دی ہے۔ دنیا کے تیل کی سپلائی کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اور اس کی بندش کا مطلب ہے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کا بھی بے قابو ہونا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ناکہ بندی اور سخت موقف جو ہے نے ایرانی بندرگاہوں کے مکمل بحری ناکہ بندی جو ہے نیبر بلیک کا حکم جو دے دیا ہے، یہ میکسیمم پریشر پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایران کو مذاکرات کی نئی شرائط پر مجبور کرنا ہے۔ اس کشیدگی نے جنگ کے خطرات کو حقیقت بنا دیا۔ پاکستان کا جو امن مشن تھا، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد عالمی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب لائیو اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان کی شرر ڈپلومیسی تیسری عالمی جنگ کے خطرے کو ٹال پائے گی یا نہیں۔ عوام کو بھی ہم نے باخبر رکھنا ہے۔ ایسے وقت میں جب افواہیں گردش کر رہی ہیں، ایک ذمہ دار صحافی کے طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو پردے کے پیچھے ہونے والے خفیہ مذاکرات کی اصل کہانی بتائیں، تیل کی قیمت اور معاشی اثرات سے آگاہ کریں۔ علاقائی طاقتیں چین، روس اور سعودی عرب کے بدلتے موقف کا تجزیہ بھی ہم آپ کو لہمہ بلہمہ جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ کیا ہم ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ آج 18 اپریل کو آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوا، اس لیے واشنگٹن سے تہران میں ہلچل مچا دی۔ کیا پاکستان کا امن منصوبہ اس تباہی کو بجا پائے گا؟ آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے والی ہیں، عالمی معیشت خطرے میں ہے۔ اگر آج تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات نہ بنی تو اس کا اثر براہ راست آپ کے کچن کے بجٹ پر بھی پڑے گا۔ آپ کو ہم پس پردہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہ نیوز بریکنگ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ابھی جو ہے ابھی جو موصول ہونے والی بڑی خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا وہ ایک فیصلہ جس نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیا ایرانی فورسز کی حالی کارروائی کا جواب امریکہ مظاہروں سے دے گا؟ ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ جو باتیں جو مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا، اسلام آباد کے بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتوں کی وہ اندرونی کہانی جو ثابت کرتی ہے کہ جنگ اب صرف چند گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ہمارے پاس خاص معلومات ہے جو ہم کہیں گے وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج کا دن تاریخ کا سب سے اہم دن ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا پاکستان واقعی وہ واحد ملک ہے جو امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لا سکتا ہے، یا پھر ہم سب ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا کوئی واپسی کا راستہ نہیں؟ آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے تہران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج ہے، جس نے پوری دنیا کو لرزا دیا ہے۔ صدر جو ہے اور جواب میں ایران کا جو آبنائے ہرمز کو جو ہے ٹرمپ کی جانب سے ایرانی بندرگاہ کے مکمل جو ہے بحری ناکہ بندی بند کرنے کا اعلان محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہا، یہ عالمی معیشت کی شارک پر ہاتھ رکھنے کے مترادف ہے۔ آبنائے ہرمز کی اہمیت اور جو حالیہ فائرنگ جو ہوئی ہے، آبنائے ہرمز سے روزانہ دنیا کی کل پیٹرولیم سپلائی کا 20% سے زیادہ گزرتا ہے۔ اب قصہ پرینہ بن چکا ہے۔ سیز فائر واقعہ آج صبح ہونے والی فائرنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سیز فائر جو ہے اس کے اثرات جو ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں چند گھنٹوں میں 15% تک بڑھ چکی ہے۔ اگر یہ ایسا بند رہتا ہے تو عالمی سپلائی چین جو ہے مکمل طور مفلوج ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی اور میکسیمم پریشر، واشنگٹن سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ کا موقف واضح ہے، کوئی رعایت نہیں۔ وہ ایران پر ایٹمی پروگرام اور علاقائی مداخلت کے حوالے سے نئے مطالبات منوانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں۔ امریکی جو بحری بیڑے جو ہیں وہ ہائی الرٹ پر ہیں۔ اس کے رد عمل کے طور پہ ایران جو ہے اس نے کہا کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ ایران کا پیغام سادہ ہے، لیکن اگر ایران اپنا تیل فروخت نہیں کر سکتا تو کسی اور کو بھی اس راستے سے تیل لے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آبنائے ہرمز پر قبضے کا دعویٰ اسٹریٹجک لحاظ سے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کا مشن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ پاکستان انتہائی اہم مشن پہ ہے۔ اسلام آباد اس وقت دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 3 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے پاکستان ایک ایسا فارمولہ تجویز کر رہا ہے جس میں ایران کو معاشی ریلیف اور امریکہ کو سیکورٹی بھی دی جائے۔
چیلنجز جو ہیں، کیا پاکستان، سعودی عرب، چین اور روس کو ایک میز پر لا کر امریکہ کو قائل کر پائے گا؟ عالمی طاقتوں کا موقف جو ہے چین کے لیے راستہ اس کی انرجی سیکیورٹی کی صنعت ہے. بیجنگ خاموشی سے پاکستان کے ذریعے اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. بھارت جو ہے بھارتی بحری جہازوں پر ہونے والی حالیہ فائرنگ نے نئی دہلی کو بھی اس تنازع میں براہ راست فریق بنا دیا ہے. اب یہ ہے کہ آنے والے 24 آورز فیصلہ کن ہے. اگر اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا مرحلہ کامیاب نہیں ہوتا تو ہم ایک ایسی عالمی جنگ کے دانے پر کھڑے ہیں جس کا اثر ہر گھر تک پہنچے گا. ناظرین، ہم آج ایمرجنسی براڈ کاسٹ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر صورتحال سے کرے. نیکسٹ 48 آورز جو ہے بہت اہم ہے. آج 18 اپریل 2026 کی یہ شام جو ہے تاریخ کی اہم ترین موڑ پر کھڑی ہے. آبنائے ہرمس میں لگی یہ آگ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اور ہمارے مستقبل کا سوال ہے. واشنگٹن کی ضد اور تہران کا غصہ کیا ایک نئی عالمی جنگ کو جنم دے گا، یا پھر اسلام آباد کی شرر ڈپلومیسی جو وہ معجزہ کر دکھائے گی جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے؟ پردے کے پیچھے کیا معاہدے طے پا رہے ہیں، اور کیا صدر ٹرمپ کا اگلا قدم دنیا کا نقشہ بدل دے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم اگلی خصوصی نشریات میں دیں گے. یاد رکھیں، جب تک حقائق آپ کے سامنے ہیں آپ باخبر ہیں. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس لائیو سٹریم کو شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ سچ جو ہے ہر گھر تک پہنچ سکے. اسلام آباد کی صورتحال سے ہم کرتے رہیں گے. آپ مجھے لاس اینجلس یونائٹڈ اسٹیٹ سے اب اجازت دے دیے. میں ہوں آپ کا میزبان خاور یوسف. اللہ نگہبان. اپنا خیال رکھیں، اور ہم پھر اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. اللہ حافظ.